اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ذکر فرمائی ہیں۔ کچھ حصہ گزشتہ جمعے کو عرض کیا گیا تھا، اور اسی مناسبت سے کہ اس ملک کے اندر ختم نبوت کے لیے جو تحریک چلی ہے، ایک عرصے تک اس ملک کے باشندوں نے، مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور بالآخر جا کر سن 74 میں وہ کامیابی اور کامرانی قربانیوں کی بدولت اس ملک اور ملک کے باسیوں کو نصیب ہوئی۔ چند ضروری باتیں جو ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ باتیں محبت سے تعلق رکھتی ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اس پورے کائنات میں زمین ہے، آسمان ہے، زمین و آسمان کے درمیان کا خلا ہے، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، اس پورے کائنات میں میرے رب کے الوہیت میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے، کوئی جاندار، کوئی بغیر جاندار، کوئی بھی چیز میرے رب کا شریک نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا رب وحدہ لا شریک ہے، اور جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے، یہ میری اور آپ کی فکر نہیں بنے گی، یہ میری اور آپ کی تجویز، میری اور آپ کا عقیدہ نہیں بنے گا، تب تک ہم مومن نہیں کہلوائیں گے۔ پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے مومن بننے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھنا وہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ جس طرح ایک آدمی اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، تو اسی طریقے سے کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی مانے اور اس کے بعد کسی اور کو بھی نبی تسلیم کریں تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، قیادت اور سیادت کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور اس سلسلہ نبوت میں سب سے پہلی ابتدا فرمائے اولہم آدم، سب سے پہلی ہستی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اول کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو۔ اب جب ہم کہتے ہیں حضرت آدم اللہ کے نبیوں میں پہلا نبی ہیں، تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے کہ روئے زمین پر، صفحہ ہستی پر یہ اللہ کے نبیوں میں سے سب سے پہلا نبی ہیں، اس سے پہلے کوئی نبی گزرا نہیں ہے، اول اسی کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح جمعے کے لیے جو آدمی سب سے پہلے آتا ہے اس کے عمل نامے میں اتنا اجر لکھا جاتا ہے گویا کہ اس نے 1 اونٹ صدقہ کر لیا، 1 اونٹ قربان کر لیا۔ تو سب سے پہلے مسجد میں آنے والا وہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ آیا ہو۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام سلسلہ انبیاء میں، سلسلہ نبوت اور پیغمبری میں سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وآخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ دو اللہ کے بندو کہ سب سے آخری نبی کون ہے؟ پابندی نہیں ہے یہاں، کوئی ایسے چھو، کوئی تانادار کوئی نہیں ہے، نہیں آپ پر کوئی پرچہ نہیں کٹے گا، کٹے گا تو میرے اوپر کٹے گا۔
سب سے آخری پیغمبر؟ اب بھی بہت سارے لوگ خاموش تھے۔ اللہ کے بندو، یہ زبان کی زکوٰۃ ہے، اپنی اس زبان کی زکوٰۃ ادا کر لیا کرے کہ اللہ پاک نے منہ میں زبان دیا ہے، بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو سب سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری کون ہوتا ہے؟ جس کے بعد کوئی نہ ہو، شاباش، جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ اب ایک آدمی یہ کہیں میں اپنے گھر میں سب سے آخر میں نکلا، میرے بعد کوئی بھی نہیں تھا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی، میں مسجد سے نکلا تو سب سے آخر میں نکلا، یعنی میرے بعد مسجد میں کوئی نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سلسلہ نبوت میں اولہم آدم، سب سے پہلے آدم، اور آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور ہم آدم سے پہلے کسی نبی کو تسلیم کریں تو ہم مومن نہیں، تو اسی طریقے سے آخرہم محمد، کہ سب سے آخر میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد قیامت کے صبح تک دن رات بدل سکتے ہیں، قیامت کا زلزلہ برپا ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر طغیانی، طوفان، غرقیابی، سمندرات، سب کچھ میں انقلاب آ سکتا ہے، لیکن ایک کام نہیں ہو سکتا ہے، میرے پیغمبر کے بعد بحیثیت پیغمبر دنیا میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ قبر میں جب انسان کو رکھا جاتا ہے تو پہلا سوال کیا جاتا ہے، بندے بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں اس نے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے تو یہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن دنیا میں اس نے زندگی رب کے مرضی کے مطابق نہیں گزاری، تو ہزار کی تسبیح لے کر یہ کہہ رہا ہے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، یاد کرتا لگا ہے، رٹا لگا رہا ہے، لیکن رب کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہیں۔ قبر میں رکھا جائے گا، فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، یہ کہیں گے ہاں لا ادری، نہیں پتا مجھے رب کون ہے، اس لیے کہ دنیا میں رب کو پہچانا نہیں۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، دین کیا ہے تیرا، مذہب کیا تھا، ملت کیا تھا؟ اب اگر اس نے زندگی دین اور ملت کے مطابق گزاری ہوگی، خواہش کے مطابق نہیں گزاری ہوگی، تو یہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میں اسی پر عمل کرتا آ رہا ہوں۔ اور اگر دنیا میں یہ ہر روز کہتا ہے میرا دین اسلام، میرا دین اسلام، میرا دین اسلام، لیکن چلتا اس کے خلاف میں ہیں، چلتا اپنے خواہش کے مطابق ہیں، چلتا شیطان کے کہنے کے مطابق ہیں، تو جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا اور دین کے متعلق سوال ہوگا تو اس کا جواب ہوگا لا ادری، مجھے نہیں پتا دین کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا نبی کے بارے میں، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں مرنے والا انسان بتائے گا کہ میرا نبی آدم ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں مرنے والا آدمی مسلمان، وہ بتائے گا میرا نبی نوح علیہ السلام ہے۔ ہر پیغمبر کا امتی بتاتا رہے گا کہ میرا نبی فلاں ہے، میرا نبی فلاں ہے، میرا نبی فلاں ہیں۔ دوسرے حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لا کر پھر فرمائیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، مومن بندے ذرا یہ بتا اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ تمہارا کیا لگتا ہے، تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر دنیا میں اس نے اپنے پیغمبر کو پہچانا ہوا ہوگا، یہ کہے گا یہ میرا سردار ہے، یہ میرا سرکار ہے، یہ میرا آقا ہے، یہ میرا دلبر ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ سید الاولین والآخرین ہیں، یہ ساقی کوثر ہیں، یہ میرا جان، یہ میرا دلبر ہیں، یہ میری زندگی، یہ میری زندگی کی ٹنڈک ہیں، بتا دے گا، لیکن اس شرط پر کہ اس نے اپنے پیغمبر کو پہچانا ہو تو۔ اب قبر میں جو سوال ہوگا وہ سوال میرے پیغمبر کے بارے میں ہوگا، تو اگر میرے پیغمبر کے بعد کسی پیغمبر کو آنا ہوتا تو پھر اس کا بھی نام لیا جاتا، پھر اس کی شکل کو سامنے لایا جاتا،
لیکن صورت میرے پیغمبر کی لائی جائے گی، سوال میرے پیغمبر کے بارے میں کیا جائے گا، تو اس کا بھی لازمی معنی یہی ہے کہ میرا اور آپ کا نبی خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اب دنیا کی آخری انسان تک اور آخری صبح تک میرے پیغمبر کے بعد کوئی بحیثیت پیغمبر اور نبی دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، خواہ وہ کالا ہو، خواہ وہ گورا ہو، خواہ وہ سفید ہو، خواہ وہ بینگا اور کانا ہو، خواہ وہ بدشکل ہو، خواہ وہ خوبصورت ہو، لیکن دجال بن کر تو آ سکتا ہے، وہ جھوٹا بن کر تو آ سکتا ہے، وہ خبیث بن کر تو آ سکتا ہے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ آپ میں سے کتنے میرے مسلمان بھائی جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے؟ بہت بڑا سرمایہ ہے جو مسلمان قرآن پاک پڑھا ہوا اور اس کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک بار بار ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک کا پہلا صفحہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں کہ ایمان والوں کے صفات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ میرے پیغمبر مومن آپ پر اتری ہوئی کتاب قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کچھ وحی اتری ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ یہاں لفظ ہیں وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان پر جو وحی اتری ہے اسی وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، قرآن پاک میں کئی جگہ ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے جن جن کو وحی کی۔ قبل کا معنی تو آپ کو آتا ہے نا، قبل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے، آگے، اور خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے، بعد کا معنی ہوتا ہے آپ کے بعد۔ قرآن پاک میں کہیں 30 پاروں میں 114 سورتوں میں 6000 سے زائد آیتوں میں کہیں ایک دفعہ آیا ہو کہ مومن وہ ہوتا ہے جو آپ سے پہلے، آپ کے بعد آنے والے وحی پر بھی ایمان رکھیں؟ ہے کہیں قرآن پاک میں؟ میرے پیغمبر کے ختم نبوت پر اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اگر بعد میں بھی کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ پاک فرماتے محبوب وہ آپ پر بھی ایمان رکھیں، آپ کی کتاب قرآن پاک پر بھی ایمان رکھیں، آپ کے بعد جو نبی آئے اس پر بھی ایمان رکھے گا۔ اب اس کے بعد تو نبی آنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے من بعد کا لفظ قرآن پاک میں نہیں ہے، من قبل کا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کے کچھ 100 سے زائد آیتیں ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہیں۔ بلکہ میں عقیدت کے سمندر میں ڈوب کر کہتا ہوں، الف لام سے لے کر والناس تک قرآن پاک کا ہر آیت، ہر کلمہ، ہر لفظ، ہر حرف بتا رہا ہے جس طرح میرا رب الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح میرا آقا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ میری محبت ہے، یہ میری عقیدت ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ عقیدت، یہ محبت آپ کی بھی ہو، اس لیے کہ دنیا کی ساری محبتیں فانی ہیں، آقا کی محبت باقی ہے۔ جو اپنے پیغمبر کا ہوا وہ ساری دنیا کا ہوا، اور جو ساری دنیا کا ہے اپنے پیغمبر کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، کافروں نے پکڑا، مکے سے باہر نکالا، لوگوں کو جمع کیا گیا، اب یہ پانسی پہ چڑھے گا، تختہ دار پہ چڑھے گا، پانسی کا پندہ لگے گا۔ پوچھا کوئی آخری خواہش؟ جس طرح ہر جج پانسی کے مجرم سے آخری خواہش پوچھتا ہے، حضرت خبیب سے پوچھا گیا آخری خواہش؟ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہاتھ یہ پاؤں کھول دو، 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر مجرم کہتا ہے مجھے اپنے والدین سے ملواؤ، مجھے اپنے بیوی بچوں سے ملواؤ، مجھے رشتہ داروں سے ملواؤ، مجھے فلاں اپنے دوست سے ملواؤ،
لیکن حضرت خبیب نے فرمایا میرے صرف 2 رکعتیں ادا کیے، اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد فرمایا ہم اصحاب محمد اس طرح کی نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں، ہمارے نمازوں میں ایک وقت لگ جاتا ہے، لیکن میں نے یہ 2 رکعتیں مختصر اس لیے پڑھی ہیں کہ تم یہ نہ سمجھ جاؤ کہ موت سے ڈر گیا اس لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ ہائی قربان جاؤ صحابہ کی جرت پر، صحابہ کی غیرت پر، کیسے لوگ تھے یہ۔ فرمایا اچھا خواہش پوری ہو گئی؟ فرمایا ہاں۔ اب تم تختہ دار پہ لٹکنے کے لیے، پھانسی کے لیے تیار ہو؟ فرمایا جی بالکل تیار ہوں۔ انہوں نے کہا اگر ہم ایسا کر لیں کہ تجھے چھوڑ دیں، تجھے معاف کر دیں، اور تمہاری جگہ تمہارے پیغمبر کو، نعوذ باللہ خاکم بدہم، کہ اگر ہم تمہارے پیغمبر کو پھانسی دے دیں تو تجھے منظور ہے؟ نہیں دے سکتے۔ اگر وہ میرے پیغمبر کو شہید کر سکتے ہوتے، پھانسی دے سکتے ہوتے، حضرت خبیب کو کیوں پکڑتے؟ حضرت خبیب نے فرمایا اچھا میں زندہ رہوں، میرا حبیب دنیا میں نہ رہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی اس وقت مدینے میں جہاں میرا محبوب تشریف فرما ہوں، میں خبیب یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں بچ جاؤں اور اس کے پاؤں مبارک میں کانٹا چھپ جائے، یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت۔ تختہ دار پہ چڑھتے ہوئے ہاتھ بلند کیے، اللہ میرے محبوب کو میرا سلام پہنچا دے جائے، اور جو ہماری حالت ہے ہمارے محبوب کو ہماری حالت کا پتہ نہیں ہے، آپ بذریعہ وحی اپنے محبوب کو ہماری حالت بھی بتا دیں۔ جبریل آئے، بتا دیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرنے لگے۔ فرمایا وہ جو 70 قراء بھیجے گئے تھے وہ سب شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ حضرت خبیب کو بھی پھانسی دی گئی ہے، اور پھر آپ نے وہاں بیٹھ کر بھی ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ مجھے یاد آیا رہبان یمامہ مسیلمہ کذاب، اس کے دربار میں صحابی کو پیش کیا گیا۔ وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ آدمی نہ بات شروع کر سکتا ہے نہ بات ختم کر سکتا ہے۔ مسیلمہ کذاب میں صحابی کے دربار میں صحابی کو پیش کیا گیا۔ اس نے کہا اچھا کس کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا محمد الرسول اللہ۔ مسیلمہ نے کہا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ سوچ لو۔ اس نے کہا سوچ لیا ہے۔ پھر پوچھتا ہوں نبی، آخری نبی، خاتم النبیین کون ہیں؟ صحابی نے فرمایا میرا جانان، میرا دوست، میرا دل بر، میرا محبوب محمد الرسول اللہ۔ فرمایا مجھے نبی اور رسول؟ اس نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری منہ میں وہ زبان ہی نہیں ہے جو تو مسلمہ کذاب کو نبی تسلیم کریں، میرے پاس زبان ہی نہیں ہے وہ۔ اس نے کہا اچھا چلو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ ایک ہاتھ کاٹا، پھر پوچھا کس کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا ایک پاؤں کاٹ دو، کاٹ دیا۔ اب کس کو نبی؟ محمد الرسول اللہ۔ دوسری پاؤں کاٹ دو، کاٹ دیا۔ کس کو نبی؟ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دو، کس کو پیغمبر مانتے ہو آخری؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کے کان کاٹ دو، کاٹ دیے گئے۔ کس کو نبی مانتے ہو؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کی آنکھیں نکال دی گئی۔ کس کو نبی مانتے ہو؟ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا چلو یہ زبان ہی کاٹ دو۔ زبان کاٹی گئی۔ بولا اب؟ اشارے سے کہا محمد الرسول اللہ۔ پھر اسے شہید کر دیا گیا۔ جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کروائے، لیکن ختم نبوت پر اپنے آپ کو قربان تو کر دیا، لیکن یہ نہیں مانا کہ میرے پیغمبر کے بعد کسی دجال کو میں نبی تسلیم کر لوں۔ ابو مسلم خولانی اسی مسیلمہ کے دربار میں اس نے کہا تمہارا پیغمبر؟ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا مجھے؟ اس نے کہا میں نے جو بات کہی۔ اس نے کہا میرے کان سن نہیں رہے، تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بارے میں؟ کہتے میرے کان بھاری ہے، میں سن ہی نہیں پا رہا ہوں۔ ذرا سوچیں
جب اتنا بڑا آدمی کسی سے کچھ پوچھ رہا ہو، سوال کر رہا ہو، اور وہ کہیں تیری بات مجھے سنائی نہیں دیتی ہے، کتنا آگ لگتا ہے۔ مسیلمہ پر ابو مسلم خولانی نے کیا آگ لگائی ہوگی، کتنے سارے دفعہ پوچھا، اس نے کہا سن ہی نہیں رہا ہوں، نہیں سن رہے، اس نے کہا نہیں، آگ روشن کر کے اس کو آگ میں ڈال دو۔ ایک وہ خلیل ہے، یہ اس امت کا خلیل ہے۔ آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، آگ سے نکلے، بالکل ایک ذرہ، ایک شعلہ بھی اس کے بدن سے ٹچ تک نہیں ہوا۔ مسیلمہ کذاب کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا چھوڑ دو اس کو، اس کی وجہ سے تو اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لوگوں کا ایمان اور یقین پختہ ہو رہا ہے۔ اسے کہا تم یہاں یمن سے نکل جاؤ۔ جلا وطن ہوئے، مدینہ منورہ میں آئے، مسجد نبوی میں پلر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد نبوی، فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، نماز مکمل کے یہ قریب گئے، تم مہمان لگتے ہو۔ اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے آیا ہوں۔ کہتے یمن میں ہمارے ایک بھائی کو مسیلمہ کذاب نے آگ میں ڈالا اور وہ آگ سے صحیح سالم نکلا ہے۔ کہ آپ نے اس خوش قسمت چہرے کی زیارت کی ہے؟ آپ نے اس انسان کو دیکھا ہے؟ آپ کو اس آدمی کے بارے میں، ہمارے اس بھائی کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ برستے ہوئے آنکھوں کے ساتھ ابو خولانی عرض کرنے لگا کہ عمر، آپ جس آدمی کی بات کر رہے ہو وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کے آنکھیں اسے دیکھ رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا کہ اللہ پاک نے تجھے اس امت کا خلیل الرحمن بنایا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ 1400 سال پہلے والے لوگ تھے، ان کا ایمان تو مضبوط تھا۔ مجھے یاد آیا ختم نبوت کے ایک امیر تھے، ختم نبوت کے کرداروں میں سے ایک بہت بڑی کردار ہیں قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر میں گزرا ہے۔ میں دو باتیں سوچتا ہوں، الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھتا ہوں تو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنے لگتا ہوں کہ کیا ہم بھی پیغمبر سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں؟ اور جب علماء دیوبند اکابر کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی ان کا بیٹا قرار دے دوں، میں بھی ان کا روحانی بیٹا ہوں۔ کہاں ان کی غیرت، کہاں ان کی حمیت، کہاں ان کی جرت، کہاں ان کی دینی عظمت، اور کہاں ہم؟ کوئی عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن اصحاب پیغمبر سے بھی محبت ہے، اس وجہ سے کہ وہ میرے پیغمبر کے دیوانے اور جان نثار، اور علماء دیوبند کے اکابر سے بھی محبت ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اگر محمد رسول اللہ کے دین کے کامیابی کا جھنڈا گاڑا ہے اور آج تک اگر اس کی بقا موجود ہے تو اس کے لیے بنیاد اور اساس میرے اکابر ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ اللہ پاک ہر ایک کے قبر پر اپنی رحمت کی بارش برسائیں۔ تو حضرت قاضی احسان شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں، والد بیمار ہیں قاضی امین صاحب۔ دروازہ کھلتا ہے تو والد کہتا ہے میرا چاند احسان نہیں آیا، میرا لخت جگر احسان ابھی تک نہیں پہنچا۔ بے ہوشی آتی ہے، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں میرا احسان نہیں پہنچا۔ پاس بیٹھے ہوئے خاندان والے لوگ تسلی دیتے ہیں پہنچ جائے گا، آ جائے گا۔ جیل کا سپرڈنٹ قاضی احسان احمد شجاع آبادی کے پاس گیا، قاضی صاحب یہ معافی نامہ ہیں، اس پر دستخط کر لیں کہ آپ نے ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے جو جدوجہد کی ہیں آئندہ آپ نہیں کریں گے، آئندہ آپ قادیانی کو کافر نہیں کہیں گے، قادیانیوں کے خلاف تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ابھی آپ کو رہائی دلوا دیتے ہیں۔ آپ کا والد بیمار ہے، آخری سانس لے رہا ہے، جائیے اپنے والد کے آخری سانسوں کی قدر کرتے ہوئے آپ زیارت کروائیں تاکہ وہ محبوب والد اپنے محبوب بیٹے کی زیارت کر سکے۔ جواب سنیے، یہ میرے اکابر ہیں۔ حضرت قاضی صاحب فرمانے لگے یہ ایک والد ہے، یہ ایک والد ہیں، اگر میں 100 دادا بھی میرے زندہ کیے جائیں اور وہ زندگی کے آخری سانسیں لے رہی ہوں اور مجھ سے کہا جائے کہ احسان
اب تم ختم نبوت کی تحریک سے توبہ طائب ہو جاؤ، واللہ ان 100 دادوں کو قربان کر لوں گا، ختم نبوت کی تحریک پر سودا بازی نہیں کروں گا۔ والد کا انتقال ہوا، بیٹے کا دیدار نہیں ہو سکا، تجہیز اور تکفین چل رہی ہیں، خاندان والے جمع ہیں، بیٹا عالم ہیں، زمانے کا مفتی ہیں، ختم نبوت کا امیر ہیں، اسے بلایا جائے، کم سے کم اپنے والد کی میت کی زیارت تو کر سکیں، نماز جنازہ تو پڑھا سکیں۔ جیل کے انتظامیہ سے بات کی گئی، انہوں نے کہا معافی نامہ پہلے سے تیار ہیں تو اپنے قاضی کو تیار کر لو، وہ معافی نامے پہ دستخط کر لیں، ہم ان کو جیل سے باہر کر لیں، ہمیشہ کے لیے جیل سے چھٹکارا اور نجات مل جائیں۔ حضرت قاضی صاحب سے کہا گیا والد کا جنازہ پڑھانا ہے، میت اور چہرے کا دیدار کرانا ہے، آپ لکھ لیں باہر آ جائیں گے۔ فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں بار بار زیارت کیا ہے، میرا آقا مجھ سے پوچھتے رہے احسان میرے لیے کیا کر کے آئے ہو، میں نے ہمیشہ خواب میں جواب دیا ہے آقا میں نے حکمرانوں کو بتایا، میں نے ارکان سلطنت کو بتایا، میں نے عوام کو بتایا کہ میرا محمد آخری نبی ہیں، اس کے بعد دنیا کے صبح تک کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے، میں نے بتا دیا مرزا قادیانی جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، میں یہ دعوت دیا ہوں، دیتا رہوں گا۔ اگر میں آج سودا بازی کر لوں میں کل قیامت کو اپنے محبوب پیغمبر کے ہاں حاضری کس منہ سے دوں گا؟ والد کو دفنا دیا گیا، کفنا دیا گیا، قاضی احسان نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی، اس سے بڑی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اور اس کو تو یہ اعزاز حاصل ہے، والد کو قربان کیا ہے ختم نبوت پر، اور بیٹے کو قربان کیا ہے اس ملک، اس دھرتی، اس خطے کی آزادی پر۔ بیٹے کا انتقال ہوا، یہ دہلی میں تھے، نہ آ سکے، آزادی کے تحریک میں تھے۔ والد کا انتقال ہوا، ختم نبوت کے تحریک میں تھے سن 61 میں، اور یہ جیل میں تھے، اپنے والد کا دیدار نہ کر سکے۔ میں اپنے جوانوں کو، اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی محبتیں جن سے ہیں ان سے ہیں، آپ کا والد بھی آپ کے لیے قابل احترام، آپ کا بھائی بھی قابل احترام، آپ کی ماں بھی قابل احترام، آپ کا دوست بھی قابل احترام، آپ کا خاندان، قبیلہ، سب کچھ، لیکن ان محبت کو کبھی میرے آقا کے محبت کے مقابل والے ترازو میں نہ تولنا، ان محبتوں کو کبھی میرے آقا کے محبت کے مقابلے میں نہ لانا، اس لیے کہ وہ محبت بڑی پاکیزہ ہے، وہ بڑی پاکیزہ محبت ہے۔ تو سب سے بڑھ کر محبت اپنے پیغمبر پر ہو، اس پر قربان ہونے کا جذبہ ہو، مال قربان کرنے کا جذبہ ہو۔ ہاں اس کے بعد دنیا میں بہت ساری محبتیں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے تعلقات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہونے دیں، لیکن ختم نبوت پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر سودا بازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معروضات اس لیے عرض کی گئی کہ ستمبر کا مہینہ اور 7 ستمبر میرے اور آپ کے لیے وہ تاریخی دن ہیں کہ اس دن اس ملک کے اندر، آئین کے اندر یہ ترمیم کی گئی ہے کہ اب قادیانی یا کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا کسی بھی نئے نبی کا پیروکار، خود بھی گمراہ، اگر وہ دعوت دے گا تو وہ دعوت بھی گمراہی کی دعوت، اور یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ پاک میرے اور آپ کے، ہر مسلمان کے ایمان کے اور زندگی کا حصہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔